السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آئیے بہت ہی پیارا واقعہ ہے، میں آپ سبوں کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 10 دینار تھے۔ ویسے تو پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کے پاس 10 درہم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار گئے اور آپ کو ایک جوڑا پسند آ گیا۔ سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 دینار دے کر کے وہ جوڑا آپ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ آپ نے اس جوڑے کو آپ نے پہن بھی لیا۔ اتنے میں ایک انصاری نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت جوڑا ہے، اگر آپ عنایت فرما دیں تو یہ جوڑا آپ ہمیں دے دیں، کیونکہ یہ جوڑا مجھے بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کی بارگاہ میں کوئی فریادی لے کر کے پہنچے وہ کبھی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جوڑا بہت خوبصورت ہے، آپ یہ ہمیں عنایت فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جوڑے کو اتارنے کے بعد اس انصاری کو دے دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا جوڑا خرید لیے 4 دینار میں۔ وہ جوڑا آپ پہن کے آپ وہاں سے رخصت ہوئے، گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھ کر رک گئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں ایک کنیزہ ہوں، میں ایک خادمہ ہوں، میں آٹا لینے کے لیے بازار آئی تھی، وہ 2 درہم ہم سے گر گیا، اور وہ کہاں ہے میں اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اگر بازار سے آٹا گھر پہ نہیں خرید کر لے کے گیا تو ہمارے اوپر ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں تکلیف دیں گے، ہمیں ایذائیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے 2 درہم لے لیجئے اور آٹا خرید کر کے آپ کا جو مالک ہے ان کے گھر پہ آپ دے دیجئے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ خادمہ، وہ کنیزہ 2 درہم کو لیتی ہے، لینے کے بعد آپ آٹا لینے کے بعد پھر رو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کا جو پیسہ، آپ کا جو رقم کھو گیا تھا وہ میں نے دے دیا، جو بازار سے آپ کو سامان لینا تھا وہ بھی آپ نے خرید لی، اب رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی سبب کیا ہے؟ تو وہ خادمہ، وہ کنیزہ یہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ دیر ہو گئی ہے، اگر میں گھر پہنچوں گی، پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جائے گا معاملہ، ایسا نہ ہو جو ہمارا جو مالک ہے وہ ہم کو اسی بات پہ ہم کو مارے، ہم کو ایذا نہ پہنچا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں پہنچے جس گھر پہ یہ خادمہ ہے، جس گھر کی یہ خادمہ ہے، جس گھر کی یہ کنیز ہے، اور وہ گھر پہلے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں سے غلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب پہنچے
تو آپ نے سلام کیا السلام علیکم. جب آپ نے سلام کیا تو کوئی جواب نہ آیا. گھر کے سارے دروازے بند ہیں. آپ نے دوبارہ سلام کیا کہ السلام علیکم، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. اور نبی پاک کا یہ معمول رہا کہ آپ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو آپ فوراً واپس ہو جاتے تھے. جب آپ نے تیسرے مرتبہ سلام کیا تو گھر کے سارے دروازے کھل گئے اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جب میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار سلام کیا آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا، جب تیسری بار ہم نے سلام کیا آپ سبوں نے جواب دیا. کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، جب آپ سلامتی بھیج رہے تھے ہم سب کے اوپر تو ہم لوگوں نے سوچا کہ نبی پاک ایک بار اور سلامتی بھیج دے. سبحان اللہ، ایمان کو دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار اور سلامتی بھیج دے. آپ سلامتی بھیج رہے ہیں اور ہم لوگ سلامتی کی تلاش میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سارے نکل آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بازار سے آنے میں دیر ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ان کو پریشان نہ کریں، ان کو کوئی ایذا نہ پہنچائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اس خادمہ پر، ان کی مقدر پہ ہم لوگ قربان کہ یہ ایسی خادمہ ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کی بدولت دونوں جہاں کے مالک و مختار، دونوں جہاں کے آقا و مولا ہمارے گھر تشریف لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو ایزا دیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آج کے بعد ہم ان کو رہائی کر دیتے ہیں، ہم ان کو نجات کر دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ 10 درہم لے کر کے گھر سے باہر گئے، آپ نے خود کے لیے بھی جوڑا خریدے، آپ نے انصاری کو بھی جوڑا پہنائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے خادمہ، ایک غلام کو آزاد کرنے کا بھی آپ نے شرط حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، آپ کی نگاہ جدھر اٹھ جاتی ہے رحمتوں سے بھرپور ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ سنتوں پر عمل کریں، سنتوں پر چلے اور سنتوں کو عام کرنے کی آپ جو ہے تلقین کریں. ہمیں امید ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کو ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.